لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات محمد. قرآن مجید کی سورہ سبا کی 46 نمبر آیت کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہے قیام کے موضوع پر، یعنی قیام امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، تاریخ کا وہ عظیم الشان قیام، تاریخ کا بے نظیر قیام. یوں تو ہر نبی اللہ کی راہ میں قیام کرتا رہا، کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اللہ کی راہ میں قیام نہ کر رہا ہو. اپنی پوری زندگی ہر امام اللہ کی راہ میں قیام کرتا رہا، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم جیسے معمولی لوگ اللہ کی تنہا اکیلی ایک نصیحت کو بھلا دیں، لیکن کوئی نبی اور امام اسے ایک لمحے کے لیے نہیں بھلا سکتا. اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے صرف اور صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک ہی کی تاکید ہے، میں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی نصیحت کرتا ہی نہیں، اور وہ یہ کہ تم قیام کرو اللہ کی راہ میں مثنیٰ و فرادا، دو ہو تو بھی قیام کرو اور تنہا ہو تو بھی اللہ کی راہ میں قیام کرو. تو مولوی اسے بھلا سکتا ہے، ذاکر اسے بھلا سکتا ہے، عوام اسے بھلا سکتی ہے، لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ سکتی ہیں، لوگ ہمت ہار کے بھلا سکتے ہیں، نہ بھولیں تو بھی اس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایک نبی اور امام اللہ کی صرف ایک نصیحت کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. لہذا زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں اسے اس بات کی فکر ضرور ہے کہ اللہ کی راہ میں قیام جاری ہے. اب یہ اور مسئلہ ہے کہ لازم نہیں کہ قیام صرف تلوار سے ہو، یہ ضرورت بتائے گی، یہ وقت کے تقاضے بتائیں گے کہ اس وقت قیام تلوار سے ہونا ہے، فائٹر پلین سے ہونا ہے، جنگی جہازوں سے ہونا ہے، ہاتھ سے ہونا ہے، زبان سے ہونا ہے، قلم سے ہونا ہے. تلوار کس شکل میں ہونا ہے، کس چیز کے ذریعے سے ہونا ہے، کہاں پر ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ سب کچھ تو وقت کے تقاضوں کے تحت طے کرنا ہے، لیکن یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ قیام نہ ہو اللہ کی راہ میں. کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ بعد میں سوچو، پہلے ہی نہیں سوچو. تو پہلے سوچو گے تو قیام ہی تمہارا رک جائے گا. اور سوچنے کے لیے سامنے نمونہ بھی رکھو
فوراً قرآن نے نمونہ بھی بیان کر دیا کہ سوچ میں یہ نمونہ رہے، کیونکہ اگر تنہا سوچنے لگو گے تب بھی ممکن ہے کمزور پڑ جاؤ، تب بھی ممکن ہے سست پڑ جاؤ کہ میں اکیلا آدمی، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اکیلا چلا تو محاورہ ہے نا، کیا ہے کیا؟ جی ہاں، یہی والا، اکیلا چنا جو ہے بھاڑ نہیں پھوڑتا۔ ہم یہ اس محاورے کے بارے میں پہلے بھی کبھی کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت ہی بیکار محاورہ ہے، اور بہت سارے ہمارے محاورے اردو میں بہت ہی بے معنی محاورے ہیں، غلط محاورے ہیں۔ کیونکہ اگر صرف چنے کے لیے کہا جائے کہ ہاں اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا تو چنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ محاورہ انسانوں کے لیے بولا جائے تو یہ انسانوں کے حق میں یہ ناقص ہے، کیونکہ انسان کو پہچانا نہیں گیا۔ یہ صحیح ہے کہ ایک چنے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کوکر کو پھاڑ دے، ہاں بھاڑ تو آپ لوگ جانتے نہیں، دیکھا ہی نہیں ہوگا، ہم لوگ جانتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں ہم لوگ، تو چنا جب پھٹتا ہے ٹوٹنا شروع اور ڈھیر سارے چنے جب ڈالے جاتے ہیں بھاڑ میں، بھاڑ ہوتا ہے، بڑی انگیٹھی ہوتی ہے، اسے بڑا پور ہوتا ہے، اسے بھنا جا رہا ہوتا ہے، جب پھوٹنا شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب کچھ بلاسٹ ہو جائے گا، وہ ہوتا نہیں لیکن لگتا ایسا ہے نا۔ مکئی بنتے ہوئے دیکھا ہوگا نا آپ نے، اس سے لگتا ہے ارے کیا ہو جائے گا، کچھ خاص ہوتا نہیں، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے لگتا ہے کہ پھوٹنے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے، بکھرنے والا ہے۔ لیکن اگر ایک چنا ڈالیں آپ باڑ میں تو ایک چنا کیا ہوگا، ایک ہلکی سی آواز آئی، ختم ہو جائے گا۔ تو اسے کہا اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا، زیادہ ہو تو لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، تو چنا زیادہ ہو تب بھی بھاڑ نہیں پھوڑ پاتا۔ ایک تو چھوڑیں، اگر چنا بہت زیادہ بھی ہو تو خود پھوٹ جائے گا، خود ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ بھاڑ نہیں پھوڑ پائے گا۔ لیکن انسانوں کے لیے ایسے محاورے استعمال نہیں کریں، سر انسان ہے ہی وہی کہ اکیلا اٹھ کے پوری دنیا کی تقدیر بدلے۔ انسانوں کو مایوس نہیں کریں۔ بعض لوگ قیام کرنے والوں کے سامنے آتے ہیں اور اتنی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے حوصلے پست کرتے ہیں، وہ نہیں سوچنا چاہتے، قیام کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے۔ قرآن بھی کہتا ہے قیام کرنے کے بارے میں نہیں سوچو، ہاں قیام کرنے کے بعد اس کو بہتر شکل دینے کے لیے ضرور سوچو، وہاں پہ سوچو۔ ایسا نہیں کہا کہ تم سوچو ہی نہیں، پاگلوں والا قیام نہیں کرو، دیوانوں والا قیام نہیں کرو، احمقوں والا قیام نہیں کرو، قیام تو کرو لیکن قیام کرنے کے بعد پھر سوچو کہ اس کو بہتر سے بہتر شکل کیا دی جا سکتی ہے، ضرور سوچو۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ آگے یہی محاورے استعمال کریں، ایک آدمی کیا کر لو گے، تنہا تم سے کیا ہوگا، اکیلے ہو، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے، دشمن بہت زیادہ ہیں، دشمن کی قوت بہت زیادہ ہے، اور یہیں پر یہ غلط محاورے استعمال کر کے انسان کو سست کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نمونہ پیش کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے کہ سوچنے میں بھی ممکن ہے تم خود کمزور پڑ جاؤ، یا سوچنے میں کوئی اور آگے تمہیں کچھ سوچوانے لگے اور اس کے سوچانے کی وجہ سے تم کمزور پڑ جاؤ، لہذا یہ میرا نمونہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا کہ ماں بصاحبکم من جنہ، یہ رسول اللہ، یہ تمہارا ساتھی، یہ نبی، یہ دیوانہ نہیں ہے معاذ اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والا، اور اس نے اکیلے تنہا اللہ کی راہ میں قیام کیا تو قیامت تک اس کے اثرات بڑھتے جا رہے۔ یوں نہیں کہ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کا قیام ختم ہو گیا، غلط فہمی نہیں ہو کہ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، رسول اللہ انتقال فرما گئے، تو رسول اللہ نے جب تک زندگی کی تب تک تو قیام کیا، تب تک بہت ہی اثرات تھے اور بہت زیادہ اس کا اثر تھا، اور رسول اللہ کے قیام کے بعد اثر ختم ہو گیا۔ ہاں رسول اللہ کے بعد کچھ لوگ پلٹ گئے، اس کا خطرہ ضرور تھا، اس کے خطرے کی طرف قرآن نے متوجہ بھی کر دیا تھا، رسول اللہ نے اسے کہہ بھی دیا تھا کہ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اگر رسول اللہ مر گئے یا رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا تو کیا تم لوگ پلٹ جاؤ گے؟ اور اگر تم پلٹ گئے تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے رسول اللہ کے قیام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے رسول اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا،
تو ہاں کچھ لوگ پلٹ گئے، کچھ لوگ قیام کا راستہ چھوڑ بیٹھے، اور کچھ لوگوں کے حالات پہلے ہی سے معلوم تھے کہ بار بار وہ رسول اللہ کو چھوڑ بیٹھتے تھے، رسول اللہ کو تنہا کر دیتے تھے، میدان جنگ سے واپس چلے جاتے تھے، راستے سے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، قیام کے راستے میں ساتھ نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ اللہ کی راہ میں قیام کرنا آسان مسئلہ نہیں ہے، سخت مسئلہ ہے، مشکلات ہیں، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن یہ سب کے باوجود یہ نہ سمجھ لینا کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو رسول اللہ کے قیام کے اثرات بھی ختم ہو جائیں، یہ تصور ہے۔ اور وہ قیام ہی کی شکل ہے کہ آج اتنا دنیا باطل طاقتیں اس قدر گھبرائی ہوئی ہیں۔ جس طرح سے ہجرت کے بعد اور ہجرت سے پہلے بنی امیہ اور عرب کے دوسرے قبیلے اور ابو سفیان اور اس کی نسلیں گھبرائی ہوئی تھیں، جس طرح سے رسول اللہ کی نسلوں اور اوراث سے ساری حکومت لینے کے بعد ابو سفیان کی اولاد اور اس کے پوتے گھبرائے ہوئے تھے، اسی طریقے سے آج بھی رسول اللہ کی قیام کی راہ میں چلنے والے لوگوں سے آج کی باطل طاقتیں گھبرائی ہیں۔ یہ گھبراہٹ ہے، یہ شدید گھبراہٹ۔ آج صبح میں ایک کلپ سن رہا تھا، آج صبح میں تو مجھے بہت زیادہ اندازہ، میں نے کل یا پرسوں اشارہ کیا تھا، لیکن آج صبح میں ایک کلپ سن رہا تھا، بہت پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا۔ کچھ لوگ جانتے ہیں اپنی حقیقت کو، اصل مسئلہ یہ ہے، کچھ دھرم کے لوگ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں اور وہ چیز انہیں پریشان کیے ہوئے ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کی سوچ کھلتی جا رہی ہے، جیسے جیسے تعصب ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے انسان کی زندگی میں عقلانیت بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے علم کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی زنجیروں سے نجات پا رہے ہیں اور خود فکر کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہر جاہلانہ اور احمقانہ دین کے لوگ چھوڑ کر کہاں آئیں گے؟ وہاں آئیں گے کہ جہاں عقل ہے، جہاں علم ہے، جہاں کردار ہے، جہاں بلندی ہے، وہ کہاں آئیں؟ یہ میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے اسلام کہنا چاہیے۔ ایک کامل ترین مذہب جو انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے وہ فقط اسلام۔ اس پہ انسان چاہے تحقیق کر لے، ضرور نہیں کہ آپ میری بات کو فوراً سنیں اور مان لیں، تحقیق کر لیں۔ انسان کی زندگی کا ہر مسئلہ، چاہے وہ سماجی مسئلہ ہو، چاہے وہ اسپریچول مسئلہ ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہو، بہت سارے مسائل جو انسان کے ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی کے مسائل ہوں، چاہے وہ انڈیویجول مسئلہ ہو، زندگی کے انسان کے مختلف شعبے ہیں اس کے مسئلہ ہو، اسلام کے پاس انسان کی زندگی کے لیے ہر پہلو کے لیے، ہر مشکل کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عظیم الشان راہ حل موجود ہے، علاج موجود۔ علاج یعنی صرف آئیڈیالوجیکل طور پہ نہیں موجود ہے، یوں نہیں کہ فقط آئیڈیالوجی میں کہہ دیں، یوں بھی نہیں کہ فقط عقیدت میں کہیں کہ ہم مسلمان ہیں لہذا کہہ رہے ہیں، یوں بھی نہیں کہ فقط لکھا ہوا موجود ہے، نہیں، اس کا عملی طور پہ رسول اللہ نے صرف 10 سال کی اسلامی حکومت میں سارے مسئلے کے حل کو نمونے کے طور پر پیش کر دیا تھا، چاہے سماجی مسائل تھے، چاہے فیملی مسائل تھے، پیش کیا تھا۔ صرف 10 سال حکومت، جو مکے میں حکومت تو قائم نہیں ہوئی، مکہ چھوڑنا بھی رسول اللہ کو اسی لیے پڑا، مکے میں بھی رسول اللہ قیام کر رہے تھے لیکن وہ قیام جو ہے اس کے دائرے نہیں بڑھ رہے تھے۔ مکہ جو رسول اللہ کی سرزمین تھی، کعبے کی سرزمین تھی، ابراہیم کی سرزمین تھی، رسول اللہ کے آباء و اجداد کی سرزمین تھی، بنی ہاشم کی سرزمین تھی، اتنی مقدس جہاں سے زمین کا بچھنا شروع ہوا تھا، جہاں سے زمین کا آغاز ہوا تھا، یہ سارا تقدس اور احترام ہوتے ہوئے رسول اللہ نے مکے کی زمین کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر رسول اللہ کے دین کے قیام کا مسئلہ تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، رکاوٹیں تھیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کبھی کر چکے ہیں، اس لیے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے۔ اور یہ بات وہاں پہ کہا گیا تھا کہ رسول اللہ نے یوں نہیں جان کے ڈر کے مارے رسول اللہ نے مکہ چھوڑ دیا، یہ باتیں رسول اللہ کے ساتھ نہیں لگائیں، یہ سوچے بھی نہیں، یہ توہین ہے رسول اللہ کی کہ رسول اللہ کو جان کا ڈر ہو گیا تو 53 سال کے رسول اللہ
اپنے 23 سال کے جوان بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کے چلے گئے کہ میری جان خطرے میں ہے، تم یہاں سو جاؤ، مجھے بچاؤ۔ اللہ، ایسے انسان کو رسول ہم مانتے ہیں جو 53 سال کی عمر میں اپنے اس 23 سال کے بھائی کو چھوڑ کے بستر پہ جا رہا ہے، کہ جس کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ امیر المومنین کو رسول اللہ جانتے ہیں، چاہتے ہیں۔ اپنے ابراہیم کی قربانی دینا قبول کر لی، حسین ابن علی کی قربانی قبول نہیں کی، اور فرمایا کہ علی حسن حسین سے بہتر ہے۔ تو علی کو رسول اللہ جانتے ہیں، تو رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے۔ ابھی میں یہ بات چھڑ جاتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، مجھے 2-3 منٹ لگ جاتا ہے، اس لیے میں جلدی چھڑتا نہیں کہ بات تکرار نہ ہو، بار بار سن چکے ہوتے۔ یہ بات میں نے ایک جگہ پڑھی کرگل میں، تو بعد میں کسی نے آگے سوال کیا، اچھا سوال کرنا چاہیے، سوال بہت اچھی چیز ہے، کہ رسول اللہ امیر المومنین کی جان کو تو خطرہ تھا؟ ہم نے کہا ضرور خطرہ، ویسے کوئی شک نہیں، امیر المومنین کی جان کو خطرہ ضرور تھا، لیکن امیر المومنین سے بھی زیادہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا۔ اور عملی طور پہ یہی ہوا کہ وہ لوگ آئے، تھوڑی سی بحث کی، بعض لوگوں کا تلوار تک بھی نکلی، یہ تاریخی مسئلہ ہے، لیکن وہ امیر المومنین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ امیر المومنین سے جنگ نہیں کی، امیر المومنین سے قتل و غارت گری نہیں کی، امیر المومنین سے کچھ زیادہ گفتگو نہیں کی۔ کہاں گئے؟ چھوڑ کے جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے؟ نہیں، وہ رسول اللہ کے پیچھے گئے، اور رسول اللہ کے پیچھے یوں ہی نہیں چلے گئے۔ رسول اللہ مدینے جانے والے تھے، لگا چلو مدینے کی طرف، نہیں، پہلے بلایا راستہ پہچاننے والے کو، قدم پہچاننے والے کو، کدھر سے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ بھی مدینے کی طرف نہیں گئے تھے، مثلا مکے سے نکل کر مدینہ جانے کے لیے جنوب میں جانا تھا، تو رسول اللہ نارتھ میں چلے گئے، ساؤتھ میں جانے کے بجائے نارتھ میں گئے، بالکل اپوزٹ طرف میں گئے تھے۔ آپ جا کے نقشے میں دیکھ لیں ابھی کہ مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، اور غار حرا کہاں ہے، غار ثور، معاف کیجیے گا، غار ثور کہاں ہے۔ رسول اللہ مکے سے نکل کر مدینے کی طرف نہیں گئے، بلکہ یمن کی طرف گئے، یعنی ساؤتھ کی طرف گئے، جانا تو نارتھ کی طرف جانا تھا، الٹی طرف گئے، کیونکہ خطرہ رسول اللہ کو تھا۔ اور ان لوگوں نے بھی یہ ہوشیاری کی کہ ایسے نہیں کہا کہ چلو مدینہ ہی جا، مدینہ بھیج چکے تھے رسول اللہ، سب کو پہلے ہی سے بھیج چکے تھے، تیاری تھی جانے کی، تو وہ مدینہ نہیں بھاگے، کہا نہیں دیکھو کدھر گئے ہیں، اور وہاں پیچھا کرتے کرتے غار ثور آپ لوگ جائیں انشاءاللہ، یہاں پہ زیادہ تر جوان بیٹھے ہیں، پہلے بھی کہا کہ زیادہ تر جوان ہی مخاطب بھی ہیں اور باہر کے بھی لوگ، تو آپ جو ہے غار ثور جب حج کرنے جائیں گے دیکھیں گے بہت سارے لوگ تو غار ثور پہ جانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے، بہت بلندی پہ ہے، صرف اس پہاڑ پہ چڑھنے میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگ جاتا ہے اگر ایک جوان چڑھے، اتنی بلندی پہ رسول اللہ گئے، نہیں چڑھ پاتے بہت سارے لوگ۔ ابھی تو راستہ بھی بنا ہوا ہے تقریباً کافی حد تک، پورا تو نہیں، پھر بھی لوگ وہاں تک نہیں چڑھ پاتے، لیکن رسول اللہ اتنی اوپر گئے، وہ وہاں تک بھی چڑھتے چڑھتے غار ثور کے در تک پہنچ گئے، اس لیے رسول اللہ کی جان لینے کی تو خطرہ نہیں تھا۔ یہ کہ گھر چھوڑ کے نکل گئے تو رسول اللہ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، رسول اللہ کی جان کو بھی خطرہ ہے، امیر المومنین کی بھی جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ دونوں جانیں خطرے میں ڈالنا ضروری ہے۔ کیوں خطرے میں ڈالنا ضروری ہے؟ تاکہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے کا حق ادا ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ قیام تو صرف یہ نہیں کہ آگے ایک تقریر کر کے انسان چلائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، وہ حکومت جو مدینے میں نہیں، مکے میں قائم نہیں ہو رہی تھی، معافی، جو مکے میں ممکن نہیں تھا، آمادگی نہیں تھی مکے کے لوگوں میں۔ ٹھیک ہے چند سو لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن چند سو لوگوں سے تو حکومت قائم نہیں ہوتی، تو مدینے کے لوگ پہلے سے پورے مسلمان ہو گئے۔ تو اگر ایک الہی نظام قائم نہ کر سکے، یہ توجہ کرے اس پہ، اگر ایک الہی نظام زندگی اور نظام حکومت اور نظام سیاست جس سے انسانی سماج کو سنبھالا جا سکے، جو اس سے عبادت کی باتیں کرنا، دین کی باتیں کرنا، اس سے فرد کی مسئلہ ہے، لیکن اگر ایک الہی حکومتی نظام ہم نہ دے سکے تو پھر ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، اور میرا علی زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ ہاں، اب جو چہرے مجھے دکھ رہے ہیں ان سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ مشکل میں آپ ہیں، جو لوگ نہیں دکھ رہے ہیں کیمرے کے ذریعے سے وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، مجھے نہیں معلوم۔
امام علی اگر ایک الہی نظام نہ قائم کر، 53 سال کی عمر رسول اللہ کی ہو گئی ہے، اگر ایک الہی حکومت رسول اللہ قائم نہ کر سکے تو زندہ رہ کے پھر کیا کریں گے؟ میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، میرا خاندان زندہ رہ کے کیا کرے گا، میرا علی زندہ رہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ہم زندہ رہ کے یہاں کھانے پینے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، اس لیے تو زندہ نہیں رہنا چاہتے کہ ہمارا خاندان باقی رہ جائے، ہماری نسلیں باقی رہ جائیں، ہمارا نام باقی رہ جائے. اس لیے تو ہم اتنے معمولی لوگ نہیں، اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں. ہم آئے ہیں تاکہ الہی حکومت کا نمونہ قائم کر کے جائے، تاکہ جب بھی کوئی اپنی باطل طاقتوں سے اور باطل حکومتوں سے تھک جائے، 2 دن پہلے 3 دن پہلے عرض کیا ہے، جب سارے نمونے دیکھ دیکھ کے تھک جائے تو اس کے سامنے رسول اللہ کی حکومت کا نمونہ موجود، الہی نمونہ. اس کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، اس کے لیے خطرہ مول لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے خود کو بھی خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کے لیے اپنے بھائی کو بھی خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کے لیے پورے خاندان کو خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے. جس طرح حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے ایک الہی نظام کے تصور کو صحیح طرح سے باقی رکھنے کے لیے پورے نظام، پورے خاندان کو جان دے دی، خطرے میں ڈال دیا. تو خطرے میں ڈالا، جان دے. تو نمازیں تو اس زمانے میں لوگ پڑھ رہے تھے، حج تو خوب کر رہے تھے، امام حسین السلام پہ الزام رکھ رہے تھے آپ حج چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. لیکن جو چیز نہیں تھی وہ یہ کہ الہی نظام ختم ہو گیا تھا، یزیدی نظام شروع ہو. یہاں پہ قیام، رسول اللہ کا قیام کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے. صرف یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ہم کچھ کریں تاکہ اللہ ہمیں آخرت میں جائیں تو اجر دے اور کہے کہ ہاں اے محمد تم نے اتنے سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیا ہے. یہ مولوی سوچتا ہے کہ ایک اچھی سی رپورٹ بنائے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنائے. اللہ کے لیے بھی نہیں بنا تھا. اگر اللہ کے لیے بنائے تو بھی چلو صحیح، اچھا ہے. وہ ایسی رپورٹ بنا کے سب کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. لیکن رسول اللہ اتنی چھوٹی چیزیں نہیں سوچتا. رسول اللہ قیامت تک کے لیے نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عظیم ترین نمونہ. اسی نمونے کی بقا کے لیے امیر المومنین نے کتنی قربانیاں دے ڈالی. حتیٰ امیر المومنین ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے رہے، ان کی مشکلات حل کرتے رہے. سیاسی مسائل، حکومتی مسائل، فوجی مسائل، دینی مسائل، فقہی مسائل، تمام مسائل کو حل کرتے رہے کہ جنہوں نے امیر المومنین سے حکومت چھین لی تھی. تم نے حکومت چھین لی ہے، لیکن رسول اللہ کی حکومت کے سوچ کو باقی رکھنے کے لیے ہم پھر بھی مدد کرتے رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل منحرف ہو کے ختم ہو جائے. سخت مرحلہ تھا. تو اسلام جو وہ ہے، رسول اللہ کی حکومت کے ذریعے سے اسلام نے ایک مکمل انسانی زندگی کے تمام مسائل کا بہترین سے بہترین راہ حل پیش کیا ہے. آپ زندگی کی کسی بھی پہلو کو اٹھا لیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں. جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں. زندگی کے کسی پہلو کو اٹھا کے بہت، اگر عمیق اور بہت گہرائی سے نہیں کرنا ہے تو کم سے کم ایک اچھی حد تک، چند آرٹیکلز کی حد تک، چند کتابوں کی حد تک تحقیق اتنا کر سکتا ہے انسان کی. دیکھیں اسلام زندگی کے فلاں مسئلے میں کیا کہتا ہے. کوئی ضرور نہیں کہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جائے تبھی تحقیق کریں. کوئی ڈگریاں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. یہ کہ ہمیں فلاں حوزہ یا فلاں جو ہے ادارہ ہمیں آ کر کوئی ڈگری دے تو ہم جو ہے پی ایچ ڈی کہلائیں، پھر اس کے سامنے لکھیں کہ مولانا ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں. یہ کوئی ہنر نہیں ہے. اپنے طور پہ تحقیق کرے. جہاں پہ دیکھیں انسان کی زندگی کی اس مسئلے میں مشکل ہے تو وہاں پہ آ کر گہرائی سے دین کے بارے میں تحقیق کرے. تو کوئی حوزہ آپ کو ڈگری دے یا نہ دے، اللہ دے دے گا. پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں، اس سے بھی بڑی ڈگری دے دے گی. تو اللہ پہلے سے ڈگری دے چکا ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جائیں اور گہرائی سے دین کو سیکھیں، گہرائی سے. يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، گہرائی سے دین کو لیں. بہت بڑی مشکل انہی لوگوں نے پیدا کی جنہوں نے دین تو پڑھا ہے لیکن گہرائی سے نہیں پڑھا. اب ہمارے سامنے تو ایسے بھی لوگ بھرے پڑے جنہوں نے دین ہی نہیں پڑھا ہے، جنہوں نے دین کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے، جنہوں نے دین کی کتاب ہی نہیں دیکھی ہے.
اب دوسرا مرحلہ ان لوگ ہے کہ جنہوں نے جا کے دین تو پڑھ لیا، 10-20 سال قوم اور رجب میں گزار لیا، لیکن گہرائی سے نہیں پڑھا۔ گہرائی سے نہیں پڑھیں گے تو انہیں دین میں سب کچھ نظر آئے گا، جھوٹے قصے، کہانی، خرافات، سب کچھ نظر آئے گا، لیکن اللہ کی راہ میں قیام کرنا نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی راہ میں قیام کرنا صرف ایک آیتی سے تھوڑی نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، اور آیتوں سے ہٹ کر پوری سیرت ہے، 1,24,000 انبیاء کی سیرت ہے کہ کوئی نبی ایک لمحے کے لیے قیام فی سبیل اللہ سے ہٹ کر اس نے زندگی نہیں گزاری۔ وہ سو بھی رہا ہے تو یہ سوچ کے سو رہا ہے کہ اٹھیں تاکہ اللہ کی راہ میں قیام کریں، جسم کو طاقت ملے تاکہ اللہ کی راہ میں قیام کریں، کھانا کھائیں تاکہ اللہ کی راہ میں قیام کریں۔ قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العظیمۃ جوانی، اے میرے اللہ میرے جسم میں طاقت دے تاکہ میں تیری خدمت کروں، تیرے دین کی خدمت۔ یہ جملہ پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل میں آپ لوگ، یعنی کھانا کھا رہے کیوں؟ تاکہ طاقت ہو۔ طاقت کیوں؟ قوّ علی خدمتک جوارح، میرے جوارح میں طاقت ہو تاکہ تیری خدمت۔ واشدد علی العظیمۃ جوانی، اللہ میرے جوانح میں بڑے کام کے لیے شدت اور مضبوطی پیدا ہو۔ چھوٹی چیزوں کے عظیمہ، عظیمہ بہت بڑی چیزیں ہوتی، عظیمہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی۔ عظیمہ یعنی عزم کی چیزیں، یعنی بڑی چیزیں، اور اللہ کی راہ میں قیام کرنے کے لیے عزم چاہیے، عزم چاہیے، عزم کے بغیر قیام نہیں ہے۔ اور وہاں پہ دعا ہو رہی واشدد، یہ دعائے کمیل بہت خوبصورت، اصل دعائے کمیل کا ہر جملہ بہت عظیم ہے، لیکن اگر سطحی طور پہ دیکھیں اوپر اوپر تو شاید اسی لیے وہاں دعا ہے، تھوڑا اس گہرائی میں انسان دیکھنا شروع کرے تو دعائے کمیل کے عظیم الشان جملے، واشدد علی العظیمۃ، عظیمہ، بڑے ارادوں کے لیے، بڑے کام کے لیے، اتنا بڑا کام کہ مکے کی 13 سال کی تبلیغ کو بھی کچھ نہیں سمجھے، چھوڑے اسے چلو مدینے کی طرف، کہ یہاں سے عزم پورا نہیں ہوگا۔ یہ اولو العزم نبی ہے، اور اولو العزم نبی مکے کے چند 100 مسلمانوں پر مطمئن نہیں ہو جائے گا، چاہے وہ بہت اچھے ہی مسلمان کیوں ہوں۔ عظیمہ ہے، عزم چاہیے، اور جس کے وہ عزم چاہیے ہے اس کو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبات کے آخری خطبے میں، تقریباً شاید آخری یا سیکنڈ لاسٹ، بہت دن پہ ہو گیا، وہاں پہ فرمایا ہے، چھوٹا سا خطبہ ہے کہ لا تجتمع عظیمۃ و ولیمۃ، دو چیزیں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی، عظیمہ اور ولیمہ۔ ولیمہ تو سبھی جانتے ہیں، عظیمہ بھی جان۔ ولیمہ یعنی وہ نہیں جو شادی میں کیا جاتا ہے، شادی کے ولیمے کو ولیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہرحال وہاں تو آدمی کو کھانا ہی کھانا ہے، یعنی ولیمہ یعنی کھانا، ولیمہ یعنی کھانے کے فکر میں رہنا، ولیمہ یعنی کھانے ہی کو زندگی کا مقصد سمجھنا، ولیمہ یعنی کھانے ہی پر ٹوٹ پڑنا، ولیمہ یعنی ذہن میں کھانا ہی چلتا رہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی اگلے وقت کی فکر میں ہو کہ اس کے بعد کیا کھانا ہے، اس کے بعد کیا کھانا ہے، مینو تیار کرتا رہے انسان، یعنی ذہن ولیمہ ہی سے ہو۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جہاں ذہن میں اتنا ولیمہ کھانا ہوگا، وہاں پہ عظیمہ کہاں آئے گا؟ لا تجتمع عظیمۃ و ولیمۃ، عظیمہ اور ولیمہ جمع ہی نہیں ہو سکتے، اکٹھا ہی نہیں ہو سکتے، یعنی کہ صرف مسلمان میں جو بھی انسان حتی دنیا میں بھی کوئی آگے بڑھا ہے، بڑے عزم کیے ہیں، بہت بڑے عزم تو نہیں ہوتے لیکن کچھ اگر عزم کیا ہوا ہے تو اس نے کچھ ولیمہ چھوڑا ہے تبھی عظیمہ تک پہنچا ہے۔ مثلا کوئی آئنسٹائن کھا کے نہیں بن سکتا، اس کو ہر وقت کا کھانا چاہیے اور بہترین ڈائٹ چاہیے، وہ نہیں بن پائے گا۔ جس کے ذہن میں صرف جو ہے ایک ہی بات دیگرے کھانے کے پروگرام چل رہے ہیں، وہ آئنسٹائن نہیں بن جائے گا، وہ نیوٹن نہیں بن جائے گا، وہ بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ تو بہت وہ بھی ایک بڑی چیزیں ہیں، لیکن وہ عظیمہ جو رسول اللہ کی نگاہ میں ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں میں کچھ تھیوری دے کے چلا جاؤں فزکس کی، کچھ مسائل حل کر کے چلا جاؤں۔ رسول اللہ کی نگاہ میں جو عظیمہ ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا راہ حل ہے، الہی حکومت کی شکل میں،
اور الہی حکومت میں قیام، الہی حکومت کے لیے قیام کرنے کی شکل میں۔ اسی لیے جو شروع میں ہم نے جملہ پڑھا تھا 2-3 دن پہلے، امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمارے اوجب الواجبات کیا ہے، نماز سے بھی زیادہ واجب کیا ہے، روزے سے بھی زیادہ واجب کیا ہے، ایک الہی نظام کا قائم ہونا۔ کیونکہ اگر الہی نظام قائم نہیں رہے گا تو یزید کے ہوتے ہوئے بھی لوگ حج و نماز روزے کرتے رہیں۔ الہی نظام کی نمازوں کی بات اور ہے، توجہ کریں، الہی نظام کے نماز وہ اس کی بات اور ہے، الہی نظام کی اذان اللہ اکبر اس کی بات کچھ اور۔ ایک باطل اور ظالمانہ نظام میں ہم کتنی بھی اذان دے ڈالیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ ڈالیں، اس نماز کی طرح نہیں ہے جو الہی نظام کی نماز نہیں ہو سکتی۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان ایک نہیں ہو سکتی۔ لفظ وہی ہیں، لفظ کے معنی وہی ہیں، لیکن لفظ کا اثر کچھ اور ہے۔ ملا کی اذان کچھ اور ہے۔ ملا کی اذان جو ہے وہ کعبے کے اندر بھی دی جائے تو اس اذان میں کوئی بھی اثر نہیں ہو، اگر ذرا اثر پیدا کرنا چاہے گا پکڑ کے جیل میں ڈال دیں۔ ابھی کتنے مسجد نبوی اور مسجد حرام کے پیش نمازوں پیش اماموں کو انہوں نے اتنے سال تک حکومت کی غلامی کی تھی، ایک لفظ ان کے خلاف بولے بھی جیلوں میں سوڑ لیں، مر گئے کئی لوگ۔ بعض لوگ پیش امام مسجد حرام کے امام جماعت اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا جیل میں کہ مر گئے۔ اب مری کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کیا اللہ جانے۔ جنہوں نے سال ہا سال غلامی کی تھی آل سعود کی، ایک لفظ بولنے پہ ان کو مار دیا گیا، اور جیلوں میں بھی کئی لوگ اور پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیر میں بولے، دیر میں قیام کیا۔ اتنے سال غلامی کرنے کے بعد قیام کرو گے تو قیام میں اثر ہی نہیں رہ جائے۔ جو لوگ غلامی کی عادت کر چکے ہیں ان کے قیام کا پھر اثر ختم ہوتا چلا جائے۔ بعد میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے عزیزوں، لیکن میں جلدی سے کہہ گزر رہا ہوں۔ بعد میں بہت سارے لوگوں نے قیام کیا، بہت سارے لوگوں نے جان دی، 12,000 لوگ کوفے میں مارے گئے، جان دی، قیام بھی کیا تھا، لیکن وہ حسین ابن علی کے ساتھ اللہ کی راہ کا قیام نہیں تھا۔ میرا جان چلی گئی، اثر نہیں ہوا۔ توابین کا قیام، ان کی مشکل کیا تھی؟ ان کی مشکل یہ تھی کہ جب ان کو قیام کرنا چاہیے تھا اس وقت تو بیٹھے رہ گئے، پھر بعد میں قیام کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، جان دینے کے لیے کر رہے ہیں، جان دے بھی دی لیکن تاخیر سے کیا۔ اور عزیزو ہم لوگوں نے بھی بہت تاخیر کر دی، اس کی سزا تو ملے گی نا، اور تاخیر پہ تاخیر کرتے جا رہے۔ اللہ، 12,000 توابین اگر مار دیے گئے، کربلا میں 72 لوگ شہید ہو کر قیامت تک کے لیے نمونہ بن گئے۔ کوفے میں 12,000 لوگ مر کے کچھ بھی نہ کر پائے، ہے نا، نہیں کر پائے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تاخیر سے کام، وقت پر قیام نہیں کیا تھا۔ یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے جب اللہ نے صلاحیتیں دی ہوں، اللہ نے طاقت دی ہو، اللہ نے ذہن دیا ہو، اللہ نے زبان دی ہو، اللہ نے قوت دی ہو، اللہ نے دولت دی ہو، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک کوفہ تنہا اگر اپنے موقف پہ مضبوطی سے باقی رہتا تو پورے عالم اسلام کی تقدیر بدل جاتی، لیکن انہوں نے جناب مسلم کے ساتھ قیام نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ بہانے یہ بنائے کہ حسین ابن علی خود آئے، وہ امام ہیں، ان کے ساتھ تو ہم قیام کریں گے، مسلم ابن عقیل تو امام نہیں، یہ تو معصوم نہیں۔ یہ وہی بہانے ہیں جو آج بھی ہیں۔ اے کاش کی تاریخ کو صحیح سے پڑھا ہوتا تو اس طرح کے بہانے نہ کر رہے۔ آج بالکل یہی بہانے،
یہ بالکل وہی بہانے ہیں جو سن 60 ہجری میں کوفے میں دیے گئے تھے کہ مسلم ابن عقیل تو معصوم نہیں ہے، مسلم ابن عقیل تو امام نہیں ہے، ہم ابھی تلوار نکال نہیں سکتے۔ مسلم ابن عقیل کہہ رہے چلو چلو نکلو، ہانی کو پکڑ لیا ہے، ہانی کو قتل کر دیں گے، نکلو دارالامارہ تک پہنچو، آئے پھر چلے گئے۔ کیا کہے کہ یہ سب بہانے نہیں، آپ کے ساتھ نہیں، آپ تو معصوم نہیں، معصوم کے ساتھ تلوار اٹھائیں گے۔ اور جب امام معصوم کے نائب کو تنہا چھوڑ دیا یہ بہانہ کر کے کہ معصوم نہیں ہے، معصوم کے ساتھ قیام کریں گے، جب جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا اور شہید ہو گئے تو پھر جو معصوم امام تھا وہ بلا رہا تھا، اس کے پاس بھی نہیں پہنچ رہا۔ اس کا مطلب کہ جھوٹا بہانہ تھا۔ یا جھوٹے جو بہانے کرتے کہ نہیں یہ تو رہبر ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو معصوم نہیں، یہ تو فقیہ ہیں، یہ تو آیت اللہ ہیں، فقط یہ تو فقط مرجع ہیں، تو ان کے لیے ہم نہیں اٹھیں گے۔ جب امام زمان آئیں گے تو اٹھیں گے۔ تو اگر امام زمان کے نائب کے ساتھ نہیں اٹھ پائیں گے تو وقت پہ امام کو بھی تنہا چھوڑ دیں۔ ہوا ہے یہ، تاریخ سے تو انسان عبرت لینا۔ وہ امام کو پھر تنہا چھوڑ، پھر امام کے ساتھ قیام نہیں کر پائیں، کیونکہ ان کے اللہ کے لیے تھا ہی نہیں۔ اگر اللہ کے لیے قیام ہوتا، اگر اللہ کے لیے ہوتا تو جناب مسلم کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے، حسین بن علی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے لیے تھا نہیں۔ وہ سارا کوفے والوں کا 12,000 خط اس لیے تھا، پوری بوری رکھی ہوئی تھی، بوری سمجھ رہے ہیں نا، بوریوں میں بھرا ہوا خط لکھا ہوا تھا، امام حسین کے ساتھ تھا، امام حسین کربلا تک اسے لائے کہ یہ خط تم نے بھیجا تھا۔ لیکن وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ قیام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے لیے تھا ہی نہیں ان کا قیام۔ ان کا قیام اس لیے تھا کہ یزید آئے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، یزید کے گورنر آئے گا تو مشکل ہو جائے گی، وہ پریشان بھی کرے گا، وہ ظلم بھی کرے گا، وہ میرا حق بھی چھینے گا، وہ ہم پہ ٹیکس بھی لگائے گا۔ لیکن اگر حسین ابن علی آتے ہیں تو وہ تو اپنا کھانا بھی ہمیں دے دیں گے، نہ پریشان کریں گے نہ ظلم کریں گے۔ تو وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے حسین ابن علی کو بلا رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے نہیں بلا رہے تھے۔ سمجھے یہ بات کو؟ وہ صرف اپنی منفعت کے لیے، ان کے ذہنوں میں ایک تصور اور بھی تھا، اس بات کو کبھی بہت تفصیل سے پڑھا گیا، ایک اور بھی تھا کہ کوفے میں حکومت رہ چکی ہے، 4 سال تو پوری حکومت ہی کوفے میں تھی امیر المومنین کی، اور حکومت نہیں بھی تھی تو پورے عالم اسلام کے اہم ترین رول کوفہ ادا کرتا تھا، کیونکہ کوفہ مرکز تھا سپاہ کا، فوج کا، اسلامی فوج کا مرکز کوفہ تھا۔ اسلامی فوج کے مرکز کوفے کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ کوفے سے روم کی طرف جانا اور کوفے سے ایران کی طرف جانا نزدیک تھا، مدینے سے دور پڑتا تھا، مدینے سے لشکر بھیجنا بھی دور پڑتا تھا، پھر مدینے سے لشکر کی جو بیکنگ کی جاتی ہے، ان کے لیے غذا، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے ضرورتیں، لشکر کو تبدیل کرنا، یہ سفر بہت طولانی ہو جاتا تھا۔ لہذا خلیفہ دوم کے زمانے میں عمر سعد کے باپ کے ذریعے، توجہ کریں یہ جملہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا لیکن وقت نہیں ہے، عمر سعد کے باپ سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن سعد کے باپ یعنی سعد ابن ابی وقاص، جو اسلامی لشکر کا بہت بڑا سپہ سالار تھا، ایران کی فتح جس نے حاصل کی، اس کے ذریعے سے رسول اللہ کی رحلت کے تقریباً 4 سال بعد 15ویں صدی ہجری میں کوفہ بنایا گیا۔ کوفہ تھا ہی نہیں، اور پہلے ان کو اختیار بھی نہیں تھا گھر بنائے، ایسے معمولی گھر ہوتے تھے، سپاہیوں کے گھر تھے، فوجیوں کے گھر تھے، لیکن ایک مرتبہ پوری آگ لگ گئی تو سب جل گیا، پھر بھی نہیں اجازت دی گئی گھر بنانے کی، پھر دوبارہ جب 2 مرتبہ آگ لگ گئی تو اچھی کب گھر بنا لو۔ تو کوفے میں صرف فوجی لوگ تھے، اور فوجی لوگ یہ تھا کہ روم کو ہم نے جیتا ہے، ایران کو ہم نے جیتا ہے، افریقہ کو ہم نے جیتا ہے، اور بہت سارے ملکوں کو ہم نے جیتا ہے، اسلامی دنیا ہمارے اختیار میں تھی، ہمارے ذریعے سے آگے بڑھی ہے، ہمارا رول سب سے زیادہ رہا ہے۔ لیکن جب کوفے سے حکومت چھین کر، کوفے سے حکومت ختم کر کے امام حسن اسلام سے مجبور کیا گیا، اور جب شام کو حکومت کا مرکز بنا دیا گیا، دمشق کو حکومت کا کیپٹل بنا دیا گیا، تو کوفے والوں کو بڑا احساس ہو رہا تھا کہ ساری زحمتیں تو ہم نے اٹھائی ہیں اور حکومت کا مرکز دمشق بن گیا ہے، تو پھر ایسا کریں کہ دوبارہ حکومت کا مرکز کوفہ بنے تاکہ ہماری ویلیو بڑھ جائے، ہم اپنے صحیح ویلیو تک پہنچ جائیں۔ تو کیسے کوفہ دوبارہ حکومت کے مرکز بنے گا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ حسین ابن علی آ کر کوفے میں حکومت قائم۔ تو وہ اپنے کوفے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شہر بہت زیادہ مقدس ہوتا ہے، چاہے کیسا ہی شہر ہو،
چاہے گندا ہو، چاہے گھٹیا ہو، چاہے کفر و ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہو، چاہے بدترین ظالم قسم کے لوگ حکومت کریں، لیکن شعر بہت۔ ابھی 2-3 ہفتہ پہلے محرم سے پہلے میں نے ایک مجلس پڑھی، وہاں پہ نام لے لیا لکھنؤ کا، کچھ لوگ بہت زیادہ ناراض ہونے لگے، بہت زیادہ ناراض ہونے لگے۔ پھر ان کی ناراضگی کو دیکھ کے کچھ لوگ اور ناراض ہونے لگے کہ نہیں آپ ناراض نہ ہو، آپ ان کے جیسے نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھالیں، اچھی بات نہیں ہے۔ تو کوفے والوں کے لیے کوفہ بہت بڑی چیز تھی بھی بڑی چیز، واقعاً بڑی چیز تھی، بہت بڑا رول ادا کیا تھا کوفے نے۔ لہٰذا کچھ ایسا ہو کہ حکومت کا مرکز پھر کوفہ بن جائے، لہٰذا حسین ابن علی کو بلا رہے، یوں نہیں کہ امام کو امام سمجھ کے اپنے لیے بلا رہے ہیں۔ تو جو اپنے لیے بلائیں گے، اگر ان کو یہ لگے گا کہ اپنے لیے بلا تو رہے تھے اپنے فائدے کے لیے، لیکن اب نقصان ہے، جس لمحے ان کو فائدہ نظر آئے گا 18,000 لوگ آ کے بیعت کر لیں گے، جس لمحے ان کو نقصان نظر آنے لگے گا تو تنہا مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیں گے، ایک نمازی بھی نظر نہیں آئے۔ یہ منفعت پرست لوگ، تو ان سے آپ کہیں گے یہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں قیام کریں گے، یہ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں قیام، ان کے قیام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی راہ میں قیام کون کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں قیام وہ کرتا ہے کہ جس کو نہ اپنے بچے کی پرواہ ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ خاندان کی پرواہ ہے، نہ عزیزوں کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی پرواہ ہے، نہ بھوک کی پرواہ ہے، جس کو عشق ہے، جو شب عاشور میں مذاق کر رہے تھے یہ کہہ کے کہ اللہ اکبر، بریر ابن خزیر اور عبد الرحمن شب عاشور میں صبح کا وقت قریب تھا، تیاری کر رہے تھے، مناسب لباس پہن رہے تھے، شہادت کے میدان میں جانا ہے، جیسے ہے نا قرآن کہتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز پڑھو تو اچھے لباس میں نماز پڑھو، یوں ہی ہاف پینٹ پہن کے کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لو، اچھے لباس میں نماز پڑھو۔ تو وہ تو شہادت کے میدان میں جانا ہے، شہادت کے میدان میں جانے کی وہ تیاری کر رہے تھے۔ کچھ باتیں اور عرض کرنی تھی لیکن ابھی وقت نہیں رہا، مجلس کی بھی دیر ہو۔ شہادت کے مقتل میں میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے شب عاشور سے، اور ساری تیاریاں تو تھیں، نمازیں تھیں، سجدے تھے، ان کی قوتیں یہ تھیں، لیکن پھر یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، اب کل شہید ہونا ہے تو پھر شہید ہونے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو بہتر حالت میں کر لیں۔ تو ایک خیمے میں آ رہے تھے، نوبت تھی، وہ کوئی گیا ہوا ہے، پھر کوئی اور جائے گا، پھر کوئی اور جائے گا، تو ایک خیمے میں تھے، پیچھے سے ظاہر بریر تھے اور پیچھے سے عبد الرحمن نے یہ کہا کہ کیا ہو رہا ہے، تیاری چل رہی ہے، اب کلمات مقتل میں نہیں لکھے ہوئے ہیں، وہ اندازہ ہو رہا ہے بات سے کہ یہ کہا ہوگا، اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جملہ کہا ہوگا، اچھا حوروں سے ملنے کی تیاری ہے، اچھے لباس وباس پہن رہے ہوں، ہاں؟ اب یہ لفظ مقتل میں نہیں لکھا ہوا ہے، اگر ضرور نہیں کہ آپ میری بات مان لیں، لیکن بات کے جملے سے اندازہ ہو جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے، وہ انسان الگ الگ سوچ کی حالت میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں نہ کرو، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کل شہادت کا دن ہے، کل عظمت کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، ادھر سے تھوڑا سا رخ بدل رہے تھے، آپ حوروں سے ملنے کی تیاری کر رہے، کہہ رہے چھوڑو یہ مذاق کی باتیں نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، نہ میں جوانی میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، نہ میں نے بڑھاپے میں کبھی مذاق کیا، لیکن اللہ کی قسم اس سے بہتر وقت کب ہے، اس سے بہتر وقت کب ہے، آج تھوڑا سا اس وقت مذاق، ہم تو کبھی مذاق نہیں کرتے شہادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، راہ خدا میں آنے والے پھر ان کو کسی چیز کی فکر نہیں رہے، راہ خدا میں آنے والے مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، قربانیوں پہ قربانیاں دے چکے ہیں، لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں،
اور تنہا حسین ابن علی کھڑے، بالکل تنہا، بالکل تنہا ایسے ہیں کہ اس کے پہلے جو بھی مقتل میں جاتا تھا، جو بھی جنگ کرنے جاتا تھا، وہ اس حد تک مطمئن تھا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، لیکن کوئی ہے جو خیمے کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کوئی ہے جو خیمے کی رکھوالی کر رہا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کی تنہائی کا عالم یہ ہے کہ جب حسین ابن علی مقتل کی طرف جانے لگے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، اب خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ نہیں معلوم ہماری نگاہوں میں کیا ہو، لیکن حسین ابن علی کے دل میں یہ مسئلہ بہت ہی، اور اسی حالت کو دیکھ کر یہ زیارت میں جملہ کہا گیا، السلام علیکہ ایھا الوتر الموتور، سلام تجھ پر اے حسین تنہا۔ حسین کی تنہائی پر خاص کر، وہ تھوڑی دیر کی جو تنہائی تھی، اس تھوڑی دیر کی تنہائی پر خاص کر الگ سے سلام کیا گیا۔ اس کے پہلے جو بھی مقتل میں جاتا تھا وہ مطمئن ہو کے جنگ لڑتا تھا، لیکن حسین ابن علی کی مشکل یہ ہے کہ پیچھے مڑ مڑ کے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کہیں خیمے کی طرف تو کوئی نہیں جا رہا ہے، کہیں خیمے کی طرف دشمن حملہ تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پہلے جب کوئی جاتا تھا تو یہ سمجھتا تھا خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے۔ اسی لیے مقاتل میں لکھا ہے حسین ابن علی کی جنگ کا انداز یہ تھا کہ امام جنگ کرتے کرتے دشمن کو ایک حد تک پیچھے جب کر دیتے تھے تو واپس پلٹ کے ایک ایسے مرکز پہ ٹھہر جاتے تھے جو خیمے اور دشمن کے بیچ میں تھا، تاکہ خیموں کی بھی حفاظت ہوتی رہے اور دشمن حملہ کرے تو جنگ بھی کر سکے۔ سلام ہو حسین ابن علی کے تنہائی، سلام ہو، تنہا تھے حسین، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور بہت حملے کیے۔ کربلا کے میدان میں کسی نے بھی حسین ابن علی جیسی جنگ نہیں کی۔ جناب علی اکبر نے بہت جنگ کی ہے، بہت شدید جنگ کی۔ ابوالفضل عباس کو جنگ کرنے کی فرصت ہی کم تھی۔ زہرقین نے بہت ہی عظیم الشان جنگ کی ہے۔ اہل بنی ہاشم کے جوانوں نے بہت ہی عظیم جنگ کی ہے۔ الگ الگ لوگوں کی جنگ کا الگ الگ انداز تھا۔ وہب کلبی کی جنگ بہت ہی عظیم الشان تھی، لیکن کربلا میں کسی نے حسین ابن علی جیسی جنگ نہیں کی۔ حالات بھی ایسے تھے، جنگ کرتے تھے، پیچھے آتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جب دشمن جنگ کرتے کرتے بہت پیچھے چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام دریا القمہ کے قریب پہنچنے لگے تو ظالموں کو یہ گمان ہونے لگا کہ حسین تو پیاسے ہیں، حسین دریا کے قریب جا رہے ہیں اور پیاسے حسین سے ہم جنگ نہیں کر پا رہے ہیں، تو کہیں پانی نہ پی لیں، اور پانی پینے کے بعد حسین سے کیسے جنگ ہوگی۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے چھوٹے سے بچے کو جلتی ہوئی خاک میں دفن کیا ہے۔ بھلا وہ کیسے پھاری گئی؟ جس کا جوان بیٹا آ کر پانی مانگ کر چلا گیا اور پانی نہ دے سکا، وہ حسین بھلا پانی کہاں پیے گا؟ لیکن اتنی سمجھ ہوتی تو حسین ابن علی کے مقابل میں کیوں آتے؟ انہوں کو یہ لگا، اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے، حسین ابن علی کی جنگ سے اتنا ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ وہ لگا کہ کہیں پانی نہ پی لیں، لہذا لشکر کا ایک ٹولہ خیمے کی طرف روانہ کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح حسین ابن علی کو روکا جائے، اور ادھر لشکر بڑھا، ادھر سے شمر نے آواز دی، اے حسین تم تو نہر کی طرف جا رہے ہو اور لشکر تمہارے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور یہاں پر وہ تاریخی جملہ فرمایا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو، اے آل ابی سفیان کے پیروکارو، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون الموت، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم جہنم سے نہیں ڈرتے تو فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم آزاد انسان بن کے رہو۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کرو، لیکن اس درمیان میں عورتوں اور بچوں پر تو حملہ نہ کرو، آزاد انسان رہو۔ آزاد انسان تو عورتوں اور مردوں پہ حملہ نہیں کرتا، آزاد انسان تو عورتوں اور بچوں کو پتہ نہیں بتاتا، اس لیے آزاد انسان بن کے رہو۔ جب اس کا بھی اثر نہیں ہوا تو امام نے آواز دی کہ فرجعوا الی احزابکم ان کنتم عربا، اگر تم عرب ہو تو کم سے کم غیرت عرب کا تو خیال کرو۔ ایک عرب اتنا بے غیرت نہیں ہوتا
کہ مرد کے ہوتے ہوئے اس کی عورتوں اور بچوں پہ حملہ کرے۔ شاید اس جملے کا کچھ اثر ہوا، لشکر واپس پلٹا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ آگے بھی لشکر تھا، پیچھے بھی لشکر تھا۔ اسی لمحے میں حسین ابن علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، جس کے تیر ختم ہو گئے تھے وہ پتھر اٹھا اٹھا کر حسین ابن علی پہ حملہ کر رہا تھا۔ زہرا کا لال، ایک پیشانی پہ پتھر لگا، خون جاری ہوا، اور ابھی خون صاف ہی کرنا چاہتے تھے کہ پیشانی پہ تیر لگا۔ تیر نکلتا نہیں ہے، جسم کے کسی اور حصے میں ہو تو تیر نکل جائے، لیکن سخت پیشانی سے تیر نہیں نکل رہا تھا۔ تیر ٹوٹ گیا، خون جاری ہوتا رہا، چہرہ خون سے رنگین ہو گیا، آنکھوں میں خون جانے لگا، کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ اب آ کے دامن کو اٹھایا کہ اپنے چہرے کو صاف کرے، کہ 3 بھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہوا۔ آواز دی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ حضرات اکثر فاتحہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کے ساتھ